آج کا جمعۃ المبارک جن کا ہی یہ کلام ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حالات زندگی، حضرات گرامی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد رضا خان قادری قدس سرہ العزیز، ان کی زندگی، ان کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر جس کو نہیں بھی بتانا، وہ جب صبح سنتا ہے نا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت میں لاکھوں سلام، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ امام احمد رضا خان قادری کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں جی، جب وہ پڑھتا ہے نا کہ سیدہ طیبہ زہرا فاطمہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، کہ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، تو لکھا کس نے ہے؟ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ وہاں جتنا مرضی کوئی ان پڑھ ہو، بے شک سکول ایک کلاس بھی نہ پڑھا ہو، دین ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ اس نے سمجھا ہو، اس کو یہ ضرور پتہ چل جائے گا اے جڑا کلام ہے نا، جڑا سلام پڑھا جاندہ ہے جمعے تو بعد تے صبح نماز تو بعد، اے امام محمد رضا خان بریلی والے دا کلام ہے۔ اچھا کہہ دے ہونا سبحان اللہ جانا ہے۔ امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے میں نوٹس کے لیے ایک بات یہاں یہ بھی کر دوں، برے صغیر پاک و ہند کے اندر اولیاء بڑے گزرے، نقشبندی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، اویسی بھی ہیں، جو بھی ہیں، ہمارا سب کو سلام ہے، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ ولایت انہیں کو عطا فرماتا ہے کہ جو اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے پر بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کی ہے کہ جس طرح بندہ اللہ کا سب سے زیادہ جو اللہ کو عبادت پسند ہے وہ اللہ کے فرائض ہیں، اس کے بعد پھر حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر بندہ قرب میرا حاصل کر لیتا ہے نوافل کے ذریعے، عبادت و ریاضت کے ذریعے، پھر ایسا میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، پھر وہ چلتا ہے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، پھر وہ ہاتھ چلاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر وہ سنتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی سمع و بصر، چلنا پھرنا دیکھنا ہر شے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بن جاتا ہوں، حالانکہ اللہ وجود سے پاک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی چلتے ہیں تو میری مرضی سے چلتے ہیں، اس کی آنکھ بھی دیکھتی ہے تو میری مرضی سے دیکھتی ہے، اس کے کان بھی سنتے ہیں تو میرا ذکر سنتے ہیں، اس کے قدم بھی چلتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر چلتے ہیں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ میں ہر شے اس کا بن جاتا ہوں، پھر وہ اللہ کا ایک قرب خاص مقام حاصل کر لیتا ہے، پھر زبان سے جو بھی زبان الفاظ نکلتے ہیں اللہ فوراً اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ سب کی شان عرفہ والا، چاہے وہ خواجہ فرید ہوں، چاہے وہ غلام فرید ہوں، چاہے وہ میرے علی شاہ ہوں، چاہے وہ داتا گنج بخش ہوں، چاہے وہ معین الدین چشتی ہوں، چاہے وہ نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے وہ بختیار کاکی ہوں، چاہے وہ مار حرارہ شریف والے ہوں، چاہے وہ میرا شریف والے ہوں، چاہے وہ سیال شریف والے ہوں، چاہے وہ توسہ شریف والے ہوں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سب کو ہمارا سلام ہے، سب ہمارے قائد ہیں، سب اللہ کے نیک ولی ہیں، لیکن ہر کی شان بلند، ہر کا مقام بلند، لیکن جتنی تحقیق اور شان امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی گئی، اتنی شاید ہی کسی کی لکھی گئی ہو۔ ایک دفعہ اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ میرے پاس سیٹ میں سے ایک کتاب موجود ہے، آپ سمجھ جائیں گے اگر اس کا نام آپ پڑھ سکتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ امام احمد رضا خان کس کا نام ہے۔ جہان امام احمد رضا، یعنی امام احمد رضا ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے ایک جہان کا نام امام احمد رضا ہے۔ یہ ایک جلد نہیں ہے امام احمد رضا خان، یہ تو پہلی جلد ہے نا میرے پاس، یہ ایک نہیں ہے، اس کی 20 جلدیں ہیں جو امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی زندگی پر لکھی گئی ہے۔ باقی علم تو ان کا وہ ان کے پاس ہے، یہ ان کے پچھلوں نے، یہ انڈیا کے مولانا صاحب ہیں، مولانا محمد حنیف خان فاضل بریلوی رحمت اللہ، یہ اعلیٰ حضرت خلیفہ بھی ہیں، ابھی بھی حیات ہیں غالباً۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ہسٹری پر لکھی 20 جلد کتاب جہان امام احمد رضا،
اب خود اندازہ لگا لیں کہ امام احمد رضا کے علم کا کیا مقام ہوگا۔ جس طرف ملک سخن کی شاہی تم کو اے رضا مسلم، جس طرف چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس طرف آپ نے قلم اٹھایا سکے لوگوں کے بٹھا دیے ہیں، اس کا نام امام احمد رضا خان بریلوی ہے۔ چاہے نعت خوانی ہو، چاہے حدیث شریف ہو، چاہے قرآن کا ترجمہ ہو کنز الایمان، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، ختم نبوت کا معاملہ ہو، مرزا کانے کا مقابلہ کرنا ہو، رافضیوں کا مقابلہ کرنا ہو، خارجیوں کا مقابلہ کرنا ہو، چاہے وہ مکہ کی سرزمین ہو، مدینہ کی سرزمین ہو، پاک و ہند کی سرزمین ہو، ہاں جی ہر جگہ پر میرے امام کا قلم چلا، اور دشمنان دین کے بے ادب مصطفیٰ جو لوگ تھے ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ بتایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، تم میں سے کوئی بھی انگلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اٹھائے گا، امام احمد رضا خان کا قلم اٹھے گا، اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا۔ اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ اچھا کہ وہ نہ پھرا سبحان اللہ ہے۔ 1800 آپ کی ولادت ادھر لکھی ہے۔ امام محمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پہلے آپ سمجھے کہ آپ ہیں کون۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھٹویں پشت اوپر آپ کے چھٹویں جگہ جد امجد جن کا نام تھا سعید اللہ خان، جو آج افغانستان کے اندر صوبہ قندھار ہے، مغلیہ دور کے اندر اعلیٰ حضرت بن مفتی نقی علی خان بن رضا علی خان بن حافظ کاظم علی خان بن محمد اعظم خان بن سعادت یار خان بن سعید اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ سعید اللہ خان جو تھے یہ صوبہ قندھار کے ولی عہد تھے، جو آج افغانستان کے اندر صوبہ قندھار ہے۔ اس وقت یہ اس کے حکمران تھے۔ پھر وہاں سے اس وقت یہاں پورے بر صغیر کے اندر ایک اسلامی دور تھا، ہاں جی یہ بڑے جنگجو اور بہادر تھے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے میں شارٹ کا درس کرتا ہوں، سعادت یار خان یہ بھی بڑے جنگجو تھے، اور اس کے بعد اعظم خان یہ بھی بڑے بہادر تھے، اور یہ یہاں آئے تھے لاہور کے اندر، انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، پھر وہ حکمرانی چھوڑی سعادت خان نے، اعظم خان نے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے تھے حافظ کاظم علی خان، پھر ان کے دور میں مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی، حافظ کاظم علی خان کے دور میں مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ 17ویں صدی ہجری کے اندر یہ کاظم علی خان تھے۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کے بڑے جد امجد جو ہے وہ قندھار کے حکمران تھے۔ اس کے بعد یہ حافظ بنے کاظم علی خان، ان کے بیٹے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے جو دادا جی ہیں رضا علی خان، یہ بہت بڑے عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، نیک لوگ تھے۔ پھر یہ یہاں سے لاہور کچھ عرصہ یہاں لاہور قیام فرمایا، پھر وہاں پر بریلی شریف چلے گئے، اور پھر وہاں بھی ان کو بڑی جائیدادیں حکومت کی طرف سے ملی۔ یعنی اس وقت یہ اسلامی سلطنت تھی نا، انہوں نے وہاں سے حکمرانی چھوڑی، یہاں آ کر آباد ہوئے۔ پھر حکمرانوں کے ساتھ یہ جنگجو تھے، بہادر تھے، ان کی اپنی ایک فوج تھی، ایک اپنا ایک طریقہ کار تھا، اپنا ایک نظم و ضبط تھا۔ یہ تو قلم تو بعد میں چلا نا، پہلے تو تلوار چلتی رہی، اعلیٰ حضرت کے بڑوں نے تلواریں چلائیں، اسلام کا نام روشن فرمایا، اسلام پر عمل فرمایا تلوار چلا کر۔ پھر رضا علی خان سے پھر تلوار رکھ دی گئی، پھر قلم چلا کر میرے آقا کے جو دین کے دشمن ہیں ان کا کلا کما فرمایا ہے۔ ہاں جی ہم ایسے امام احمد رضا خان کو نہیں مانتے، ہاں جی ان کے کارنامے ہیں۔ آج آخر جی لوگ آتے تھے اعلیٰ حضرت کے آخر ہو جی اعلیٰ حضرت، اور میں آخا یار تو جلیا اعلیٰ حضرت چھڈ، تو پہلے ادنا حضرت سمجھ، ادنا حضرت سمجھ اعلیٰ حضرت نہیں آون لگے۔ ہاں جی پہلے تو اپنے آپ نو سمجھ، ذہن اعلیٰ کر، فکر تے سوچ اعلیٰ کر، پھر تیرے ذہن وچ اعلیٰ حضرت بون گے۔ ذرا اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں جی اعلیٰ حضرت کے رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ ان بریلی شریف میں کیا فرمایا، ان حکومت چھڑ دیتی، بالکل ان ہار سے چھڑ دیتی، بالکل روپوش ہو گئے، اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دے تے لگ گئے، کیونکہ عالم سن، مفتی بھی سن۔ ایک دفعہ ان جا رہے تے اتوں نہ ہندوانی عورت، ہندوؤں دی ایک عورت نے، وہ ہولی دا موسم سی جڑے ہندو رنگ سٹ دین،
انہیں رنگ چھڑ دیتا آپ دیتے. ایک نوجوان مسلمان کھلوتا سی, وہ اٹھیا تے انہیں آکھا حضور میں آکھے جا کے مارنا دیا. آپ فرمایا نہیں, اللہ کو دعا کی یا اللہ انہیں میرے تے رنگ سٹیا نا تے تو انہوں اسلام دی دولت نہ رنگ دے. یہی گل آپ نے فرمائی, عورت تھلے آ گئی. اگے جی بابا جی ہوں میں تھوڑے تے رنگ سٹیا, ایک تو معذرت بھی کرنی ہے, دوسرا میں حضور دا غلام بھی بنائی جاؤ. اے سن آل حضرت جد امجد دادا جی. اس تو بعد آپ دے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس تو بعد امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اے سی آپ دے وڈیاں دے چھوٹے چھوٹے میں حالات تھوڑے سامنے دسے. کیا کمال لکھی جا رہے نا کتاب جہان امام محمد رضا. پہلی باری میں پاکستان جی پہلی باری آئی ہے انڈیا دے مولوی صاحب نے, تو کیا کمال ہے. 20 جلداں یار جڑا بندہ پڑھ جاوے گا, میں آخنا ایک قدم ہی پٹڑی تو نہیں ہٹ سکتا, 21 تو نہیں ہٹ سکے گا جڑا بندہ 20 جلداں ہے پڑھ لو. 20 جلداں دا 20 جلداں جڑا بندہ ہے کتاب پڑھ لوے نا ہے الدولت المکیہ. میں بھی دساں گا کدوں لکھی سی آل حضرت نے, اور کہندے رد وچ لکھی سی, اور کہنے آکھیا سی, اور کتے بہ کے لکھی سی. ایدا بھی میں تمہیں دسنا. بہرحال آل حضرت دی ولادت ہوئی جی 1856 دے وچ. 1856 یعنی کہ اے انگریزی ہوں 2021 ہے نا, 1856 دے وچ 1921 وصال ہویا. مختصر عرض کر دیں 1856 تو لے کے 1921 تک اس جنے پوری دنیا جے انقلاب لے آندا. پوری دنیا پھیل گیا کہ امام محمد رضا خان کس دا نام ہے. پتہ چلیا دنیا نو امام محمد رضا خان ایک جنے دا نام نہیں, پورے جہان دا نام امام محمد رضا خان بریلوی. مختصر عرصے دے وچ ٹوٹل میں شارٹ آؤٹ کراں 13 سال آپ نے ٹوٹل ساری عمر. سنو ہے منڈے ہو تسی بھی اسی بھی دین پڑھنے ہیں تے قرآن پڑھنے ہیں. ہاں جی آل حضرت نے 13 سال تے کتنے دن ایتھے لکھے سارے 13 سال تے کچھ دن انہاں دے وچ ٹوٹل عمر دے وچ درس نظام بھی مکمل پڑھ لیا تے قرآن شریف ناظرہ بھی مکمل پڑھ لیا. 13 سال دی عمر درس نظامی مکمل ہو گیا. سب تو پہلا فتویٰ 14 سال دی عمر دیتا. فتویٰ بھی کس سے دیتا؟ حرمت رداعت تے, کہ رداعت کدو ثابت ہوندی ہے. اگر کوئی کسی عورت دا بچہ دودھ پیوے تو پھر رداعت کدو, یعنی وہ تفصیلی گل ہے. ہاں جی اس نے سب تو پہلا فتویٰ دیتا. آل حضرت نے 14 سال دی عمر 1877 پہلا حج فرمایا. پھر دوبارہ 1905 دے وچ حج تے تشریف لے گئے. ہن سنو جی یہ کتاب جڑی ہے میرے کول ہے. چلو اس تو پہلے بھی تھوڑے جے حالات میں تھوڑے سامنے رکھ دینا. آل حضرت نے اے فتاوی رضویہ یہ تو تسی واقف ہوو گے, ہے وہ نہ واقف جڑے علم نال شور رکھ دے ہو کہ نہیں واقف ہو, پھر اچھا کہو سبحان اللہ. اس دے وچ آل حضرت صرف مولوی نہیں سن, آل حضرت 50 تو زائد علوم دے ماہر سن. علم جعفر ہو گیا, علم آیت ہو گیا, علم ریاضی ہو گیا, جیومیٹری ہو گئی, فزکس ہو گئی, کیمسٹ ہو گئی. ہاں جی اس تو بعد اے جڑے سیاریاں دے علم آل حضرت نے سیاریاں دے چلن دے ٹائم بھی دسیا کہ بھائی اتنے ٹائم میں کہ سیارہ اپنی جڑا نا رفتار پوری کردا ہے. ایدے سارا لکھیا جلد نمبر 27 فتاوی رضویہ شریف دے اندر. ہاں جی منڈے تسی اگر سائنس سمجھ نہیں نہ آندی اے فزکس سے کیمسٹری فتاوی رضویہ 27 نمبر جلد پڑھو تو انہوں ساری کیمسٹری تے فزکس سمجھ آ جائے گی. ہاں جی علم حیات سمجھ آ جائے گا, علم جعفر سمجھ آ جائے گا. ہاں جی تے اے جڑا چند ویکھن والا علم ہے اے سمجھ آ جائے گا. لیکن اس واسطے پہلے درس نظامی ضروری ہے. ہاں جی یہ ہوں تو ساڑھے اس تو نکل گیا نا درس نظامی جو ہے علم ہی کٹ دیتے گئے, علم طب تے علم جعفر تے علم حیات یہ چیزاں کٹ دیتی گئیں. لیکن اگر کاش ہونیاں تو ہر مولوی ڈاکٹر ہوندا, کیونکہ پہلے سارے عالم ہوندے طبیب سن. آل حضرت علم طب دے بھی ماہر سن, علم جعفر دے بھی ماہر سن, علم حیات دے بھی ماہر سن, علم ریاضی دے بھی ماہر سن, اجا کیمیا دے بھی ماہر سن, فزکس دے بھی ماہر سن. اس دے بھی نیوٹن دا بھی رد کیتا, نیوٹن دا بھی رد کیتا آل حضرت نے. اس دے وچ نیوٹن آخدا کہ ہاں جی انہوں جو پتہ کدو لگیا, انہوں پہلے پتہ ہی نہیں سی زمین کی ہے, زمین اندر کشش ہے یا نہیں ہے, انہوں پہلے پتہ ہی نہیں سی. آل حضرت لکھیا بیٹا انہوں پتہ ہی نہیں زمین کشش ہے کہ نہیں ہے. تو سونا آخو کہ مولوی صاحب کہڑے پاس طور پہ آتے دین ادھر خطبہ آل حضرت ہسٹری دے دے تو سائنس شروع کر لی مولوی صاحب نے. تساں علماء پہلے انہوں پڑھو سارے سائنس بھی جانتے سن تو ڈاکٹر بھی ہے سن سارے. اچھا کہو سبحان اللہ. یہ اساں ہوں ایک دین وکھرا کر لیا, دنیا وکھری کر لی, جدید والی فکر لے آندی, حسینی فکر نو چھڑ دیتا. نا دوستو بزرگو, کاش کے اج بھی سارے اے مکتب
مکس ہو جان، سکول ختم، مدرسے ختم، ایک مکتب بن جاوے جس دے وچ دین بھی ہوئے دنیا بھی ہوئے کٹھی، بندہ 10 سال لاوے تو پھر کوئی غیر مسلم کوئی بھونکے تو بندہ انہوں جواب تو دے سکے نا یار۔ ہوں کوئی غیر مسلم بکواس کرتا ہے، لبرل آخ دین جی نہیں جی یہ مولوی ہے میں تماشا لائی پھر دین جی فلاں جائی پھر دین جی، اور یار انہوں نے دین دی سمجھ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو آکھنا ہی آکھنا، انہوں نے کی پتا ہے۔ وہ جرنل شاہد عزیز لکھ گیا نا یہ خاموشی کہاں تک، اس دے وچ لکھ گیا، وہ دے وچ لکھیا کہ اگر 8 سال دا بچہ 8ویں کلاس پڑھے نا، انہوں جنازہ پڑھانا آندا ہوئے، انہوں غسل دے فرائض آندے ہون، انہوں نماز پڑھانا دا طریقہ آندا ہوئے، جدو 10 پڑھے وہ مکمل خطاب بھی کر لوے، وہ تقریر بھی کر لوے، لوگوں نے تبلیغ بھی کر لوے اور خود وہ بڑا دین دا عالم بھی بڑھ جائے، ایسا ایک نظام ہوئے۔ وہ جرنل شاہد عزیز لکھ گیا، لیکن 80 کون تے کتھے۔ بہرحال اعلی حضرت اس نے لکھیا کہ سائنس آخری کہ زمین ساکن ہے اپنا متحرک ہے، لیکن اعلی حضرت قرآن و حدیث ثابت کی کہ زمین ساکن نہیں ہے، زمین متحرک نہیں ہے۔ بہرحال یہ جنہیں پڑھنی ہوئے میرے کو ویکھ کے پڑھ لینا، یہ بڑے بڑے سیارہ دے چلن دا طریقہ، سیالہ کتنا ٹائم اپنی مدت پوری کرے گا، سورج جا کے کتنے اپنا جا کے کی کرتا ہے اتنے اپنے جب غروب ہو جاوے۔ اعلی حضرت حدیث پاک لے آندی ہے جس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں، حضرت غالب ابن عباس تو روایت ہے، میں تعالیٰ پڑھ بھی دینا کہ نبی پاک علیہ السلام نے 222 صفحہ نمبر تے فتاویٰ رضویہ صفحہ نمبر 222۔ آج میں تمہیں صرف اعلی حضرت سمجھانا تاکہ تم سمجھ آ جاوے کہ اعلی حضرت دی فکر کی ہے، پکے رضوی بن جاؤ انشاءاللہ عقیدے تو ڈاما ڈول نہیں ہوگے۔ اونچا کہو سبحان اللہ۔ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ سورج جب غروب ہونا کتنے جانا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا ایسے صحابہ جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، آپ بہتر ارشاد فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جب وہ عرش کے نیچے جب وہ غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے ایک التجا کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے سجدہ ریزی کی اجازت دی جائے۔ جب غروب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سورج سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر طلوع ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا حدیث پاک اس وچ موجود ہے۔ ہاں جی، آج دے سائنسدان جو مرضی ترقیاں کرتے پھر ساڑھے بزرگ ساڑھے بڑے پہلے لکھ گئے کہ سورج کی وے چاند کی وے ایک جتنے ٹائم میں اپنا دائرہ مکمل کرے گا، اپنا مشتری کی وے دوسرے جڑے سیارے دے نام سارے، بلکہ سیارے دی قسمیں بھی لکھی ہیں، ایتے تے پلوٹو دے زہر تے فلاں فلاں 6-7 سارے لکھ دینا۔ اعلی حضرت نے وچ قسمیں بھی لکھی ہیں کہ زہر دی کتنے قسمیں، پلوٹو دی کتنے قسمیں، اے فلاں دی کتنے قسمیں، فلاں دی کتنے قسمیں، او اپنا دائرہ کتنے مکمل کر دین، اے سارا اس دے وچ موجود ہے۔ اے دنیا دار جڑے سکول پڑھتے ہوئے سمجھو۔ بہرحال جی اگے جی 1905 آ گیا جی، 1905 دے وچ اعلی حضرت دوسری باری گئے جی حج شریف تے، حج شریف تے گئے تے بڑے بیمار ہو گئے، گردن توڑ بخار چڑھ گیا، بخار چڑھ گیا تو اتنے مخالف ہی پہنچے ہوئے سن، مخالف ایک مولوی دا منا لینا مولوی خلیل، ہاں جی اگو جڑے سمجھ گئے ہوں گے، ہاں جی وہ بھی پہنچیا سی، انہیں کوشش کی تھی کہ میں جڑا شہر دا ناظم ہے نا، مثلا اس ٹائم شریف مکہ سی، ہوں میں جدید لفظ بولا ناظم، انہوں تک رسائی حاصل کر لئی، انہوں جا کے آکھیا جی ایک مولوی آیا پھردا جی ہندوستان ہے چون بڑے لوگوں دے عقیدے خراب کر دیتے تے آکھے جی وہ کون ہے؟ آکھے جی وہ دی نشانی ہے وے آپ پہ 10 دن ایدے میں لکھیا آپ پہ 10 دن وہ مولوی جیڑے مخالف سن اعلی حضرت دے، آکھے جی نشانی اس دی ہے وے ایک تو بہت زیادہ کتابہ دا مصنف ہے اور کتابہ لکھی انہوں نے اچھا کا بولا سبحان اللہ، ہاں جی ایک تو بہت زیادہ کتابہ دا مصنف ہے تے ایک عاشق رسول ہے۔ اگر جلے ہو پھر کہ عاشق رسول بھی آکھی جاندے ہو تے مصنف بھی آکھی جاندے ہو تے پھر عقیدے کس طرح بگاڑ دا؟ میں گال تھوڑی سمجھ نہیں آئی، تساں کوئی شاعر لکھو۔ اچھا انہوں نے بڑے بڑے وقت دے جڑے نا شیخ الحدیث دے وقت دے علماء سدے، اس شریف مکہ نے شہر دے ناظم نے مکہ شریف دے اس ٹائم جڑا شریف مکہ سے انہوں نے سدے سارے سد کے انہوں نے ایدے وچ نام بھی لکھے کیڑے کیڑے سن۔ اچھا انہوں سد لے انہوں آکھیا جی اس طرح دے کہ مولوی آیا پھرتا جس دا نام احمد رضا ہے، اے فلانے آکھ دیں جی آکھے جی انہیں بڑا عقیدہ لوگوں دا خراب کر دیتا ہے۔ آکھے جی کی خراب کر دیتا ہے؟ اسی تو انہوں نے ملے ہیں وہ شیوخ الحدیث ایک لائبریری دے انچارج سن سید صاحب سن، یعنی اور 2-4 علماء یعنی صحیح شیخ الحدیث جڑے سن، انہوں نے آکھا جی
کیڑے احمد رضا دی گل کر جڑا ہندوستان جو ہے کہ ہاں کہ یارا وہ تو بڑا عاشق رسول ہے، ایک ایویں آخ دیں یارا کی دے خراب کر دیتے. بہرحال انہاں کول پوچھو تو صحیح کہ جی وہ حضور دا علم غیب جڑا نا مندا ہے کہ پھر اے ظالم نہیں مندے، پھر کلمہ بھی نبی دا پڑھ دیں پھر علم غیب بھی نہیں مندے. یار خدا تانوں ہدایت دے. پھر محبت بھی یار نال کرنی یارا، ہاں تے پھر یار جو عید بھی کرنے، پھر محب کسو کیڑی شے دے ہو یارا. بہرحال جی انہاں آکھا جی کوئی شے لکھو جی، چند سوال لکھ دیتے گئے. آل حضرت نو پتہ ہی نہیں ایک اے انہاں دے خلاف اتنے کاروائیاں ہو رہی ہیں. آل حضرت فرماندے نے کہ میں اتنے بیٹھے آتے میرے کولوں جڑا نا ایک او سید صاحب تشریف لایا ہے، سید صاحب تشریف لایا تے ایندے جی لکھیا، سید ایدے جی بھی لکھیا تے ایدے جی بھی لکھیا. سید صاحب تشریف لایا تے انہاں مینوں جی اکے جی قبلہ ایک سوال ہے جی اکے جی شریف مکہ دی طرفوں یہ آرڈر ہے، اے سوالن جی تے انہاں دے جواب لکھو. اور اتنے نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی مطالعہ ہے، نہ کوئی گل ہے، نہ کوئی بات ہے. تو امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس لئے وفد حاضر ہویا نا تو آپ نے پڑھیا تو آپ نے فرمایا لے آؤ قلم دے سیاہی لے آؤ، دوات لے آؤ، قلم دے دوات. انہوں نے کہا نہیں جی حضور اتنے جلدی ضرورت نہیں ہے، 2-3 دھیاڑے لاؤ، تسلی نہ لے تحقیق کرو، تحقیق کرنے تو بعد جڑا نا تو سا جواب دینے نہیں دینے. آپ نے فرمایا تو ذلیو لیتا ہو، قلم دوات لے آئے. اعلیٰ حضرت نے اے کتاب الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ 7 گھنٹے بغیر کتاب تو مکمل فرما دیتی. اچھا کہو یارا سبحان اللہ. 7 گھنٹے بغیر مطالعے تو بغیر کسی کتاب تو مکمل فرما دیتی. کہ انہوں نے واقعہ اللہ و جناب راتی لکھی تو سویرے مکمل ہو گئی. ہاں جی اس سے جو لکھیا جس لئے مکمل ہوئی تو جا کے شریف مکہ نو سنائی، شریف مکہ نو جس لئے سنائی تے شریف مکہ حیران ہو گیا یارا وہ کیڑا مولوی صاحب ہے جنہیں 7 گھنٹے کتاب لکھ ماری یارا بغیر کتاب تو بغیر مطالعے تو ساں داخ دے ہو یارا وہ بڑا نعوذ باللہ فتنہ گا رہے تھے تو بڑا عاشق رسول ہے. ہاں جی پہلے تسی منیا بھی ہے تو پھر آخ دے ہو کہ نہیں وہ فتنہ گار بھی ہے، فتنہ بھی پھیلا رہا. نا 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 میں شریف مکہ اس کتاب دے مور لا رہا وہ بندہ عاشق رسول بھی ہے کہ عاشق خدا بھی ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ دشمن کے سینے میں غار ہے، کسے جارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. ہاں جی اعلیٰ حضرت سن یادنا حضرت سمجھ نہیں آمن گیا اعلیٰ حضرت. ہاں جی اس تے 81 علماء نے تقریزہ لکھیاں. اعلیٰ حضرت نے نام بھی رکھیا الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، علم غیب دی دولت جیڑی میں ہاتھ آئیے او مکے چ بیٹھ کے تے رسول پاک دی طرف نظر کرم انہاں فرما کے تے میں علم غیب دی دولت جیڑی لکھی میں انہاں دی توسل نال ہاتھ آئی. یہ مطلب یہ ہے. اچھا اعلیٰ حضرت نے پوچھا گیا قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ دے لکھا کیا کمال ہے یار. آپ فرمانے کہ میں عرض کی تھی حضور تو سا ایڈی بڑی کتاب لکھ ماری. ہاں جی تے انہاں مخالفہ دے سامنے تے آپ نے فرمایا جھلیا میں جڑی کتاب لکھی اے میں خانہ کعبے دے سامنے بہ کے لکھی. خانہ کعبے دے سامنے میں جو لکھ رہا سا تصور حضور دی ذات سی تے غوث العظم دی ذات پاک سی تے مولا شیر خدا دی ذات سی. جس لئے آپ فرما دے میں لکھن بیٹھیا ایک گال ایسے جو لکھی ایسے جو نہیں لکھی. ہاں جی لکھن بیٹھیا تے ویکھیا کعبے دی دیوار کھلی، کعبے دی دیوار ہے جو میرے آقا تشریف لے آئے، سجے پاسے شیر خدا ون تے کھبے پاسے غوث پاک ون. انہاں دی نگاہ ہوندی گئی تے میں لکھ دا گیا. 7 گھنٹہ کتاب مکمل کر کے شریف مکہ نو دے دیتی. میں کہا اللہ جناب اے جڑے اعتراض کر دیں حضور دے علم غیب تے پھر مناظرہ بھی رکھ دیتا گیا. اس مولوی خلیل نال مناظرہ بھی رکھیا. ہاں جی انہوں نے مناظرہ بھی رکھیا تے آخرکار اور راتی بھج گیا اور نہ آیا مناظرے واسطے مکہ شریف ایدے جی لکھیا جہاں امام محمد رضا پڑھ کے ویکھو پتہ لگ جاوے کہ اعلیٰ حضرت شیخ کی سن. ہاں جی تے مناظرہ بھی رکھیا گیا. پھر انہاں دے منکراں دے پھر بھی وار نہ رہے، انہاں پھر بھی وار کیتا. پھر انہاں جڑا گورنر سی نا مکے دا ترک اندھے کول چلے گئے، وہ طواف کردے سی اثر تو بعد اندھے کول چلے گئے. انہوں نے کہا جالو اس طرح ہے کہ ایک مولوی صاحب آئے پھر دن انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ ہے بھی تھوڑے جے عرصے جو لکھی نے تو لہذا اس طرح ہے کہ وہ بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے نعوذ باللہ تے اس طرح کریے اپنوں کٹ دی. اچھا ایدے جو الفاظ لکھے میں الفاظ ذرا پڑھ دیں. وہ الفاظ کیڑے لکھے نے؟ اچھا وہ الفاظ لکھے نے میں تو سنانا 83 صفحہ نمبر دے.
آل حضرت بارہ وہ جڑے الفاظ لکھے اللہ کرے آ جلدی جاواں نہیں تو ٹائم تھوڑا ہے تے وہ جڑے اس نے الفاظ بولے سن ترک گورنر نے ہاں جی وہ ترک گورنر جڑے آپ دے الفاظ بولے سن نا بہرحال وہ میں تمہیں سنا دینا جی زبانی ہاں جی الفاظ جڑے بولے سن انہوں نے آکھا ہے خبیث ابن خبیث وہ سوال کرنے والے نے آکھیا قلب بے قلب تو میں معنی نہیں کرتا قلب تو سمجھ جاؤ گے ہاں جی خبیث ابن خبیث قلب ابن قلب دل والا قلب نہیں کاف کشش والا قلب معنی سمجھ جاؤ گے جڑے سمجھ دے ہیں نہیں بولنا نہیں قلب ابن قلب خبیث ابن خبیث ان کو تم کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ اس طرح تھے جس نے کئی مسلمانوں کی اصلاح فرما دی وطن سے باہر بیٹھ کر کتاب مرتب کی اور وہ بھی بغیر مطالعے کے بغیر کتابوں کے تم اس کو اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہو خبردار کہ ہماری کوئی بات اب دوبارہ اس کی شخصیت کے بعد اپنا شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے خبردار کہ میں تمہیں اندر جیل میں ڈلوا دوں گا اگر تم نے خبردار ایسی امام احمد رضا خان کے بارے میں کوئی بات کی اتھوں بھی پھٹکار پئی ہاں جی اور شریف مکہ کو بھی پھٹکار پئی شیوخ الحدیث کو بھی پھٹکار پئی پھر خلیل لٹھیا اتھوں ناس کے پھر اور پاسے ٹور پیا پھر آخرکار دال لگلی ہر جگہ تے میرے امام احمد رضا خان دا قلم چلتا رہا آپ فرمایا ایک دوسرا جتھے بکواس کرو کہ میں تھوڑا پیچھا نہیں چھڑا گا تھوڑا پیچھا میں نہیں چھڑا گا اے رافضیو تے خارجیو تو میں چھوڑا گا نہیں تو بھی میں آخنا عقیدہ رضویت آ جاؤ پکے تھکے منافقانہ کام چھوڑو میں تو ایک گال سنانا جدو میں پڑھتا سی نا ساڈے استاد نے گال سنائی سی غالباً انڈونیشیا دے وچ ایک پروفیسر سن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے گفتگو کر رہے سن اتھے حضور دے والدین دے بکواس کر دینا عجیب بھی لوگ ہیں اتھے بھی ایک بیٹھا سی شیطان کلاس فیلو منڈا اسٹوڈنٹ وہ اٹھ کے وڈیرا سی کھڑا ہو گیا اور کہا پروفیسر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے حضور کے والدین نعوذ باللہ کافر تھے نہیں ظالمہ کافر تھے بکواس کرنا تو کہ میں مسلمان ہے پھر یہ نعوذ باللہ کافر تھے تھا یار ایسا ہے کہ بھانڈے دودھ پاوڑا ہوئے موتر پہلے پانے ہیں بھائی اتنے دودھ پا کے لے آواں گے یارا نبی پاک اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنا سی تے نعوذ باللہ پلید جی سمجھ بھیج دیتا نا اما آمنہ پاک بھی پاک کر دے حضرت عبداللہ بھی پاک کر دے اچھا بولو سبحان اللہ یارا انہیں آکھے ہوئے ہون گال کی تھی حضور دے والدین دے بارے خبردار کے کوئی گال کری میری نوکری جان دی دے چلی جاوے چلو میں تون کے رکھ دیں گا نہیں تو کلاس جو باہر کر دیں دفعہ ہو جا میری کلاس نہیں ہے سننی تھا وہ پتہ چلے کہ انہیں امام احمد رضا خان بریلوی تھے پی ایچ ڈی کیتی ہوئی سی وہ پروفیسر نے پی ایچ ڈی کیتی ہوئی سی جس نے دل ہے امام احمد رضا بڑھ گیا اتھے نہ رافضیت آئے گی نہ خارجیت آئے گی نہ قادیانیت آئے گی اتھے صرف اور صرف رہے گا تو یا رسول اللہ رہے گا ہاں جی اتھے یا رسول اللہ صرف رہے گا اور گال سنو آخری ایک نان پارا ریاست اس دا جڑا نواب سی نا وہ حضرت نوری میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا مرید سی تے انہیں حضرت نوری میاں نو آکھیا حضور کہ اس طرح کرو تسی امام محمد رضا خان بریلوی نال تہاڈا تعلق ہے تے اس طرح کرو کہ تسی میری انہوں دی جا کے ارزوئی پیش کرو کہ انہاں بڑے بڑے تعریفاں لکھیاں کتھے آکھیا لم یاتی نظیر و غفی نظر مثل تو نشد پیجاد آنا ہاں جی تے حضور دی بڑی شان لکھی بڑے بڑے قصیدے انہاں لکھے تو لہذا انہوں نے آپ کو ایک میرا قصیدہ بھی لکھ دیو اچھا وہ نوری میاں تو بادشاہ نواب آل حضرت کو آ گئے آل حضرت کو لائے تے آ کے نوری میاں عرض کر دیں حضور رکھے اے بادشاہ آوے تے اے نواب ہے تے اے آخدہ ہے کہ میرا قصیدہ بھی لکھو ایک میرا قصیدہ بھی لکھو تو سان نبی پاک دی شان عرفہ و اعلیٰ لکھی بڑی بڑی شانہ لکھیاں لیکن ایک میرا قصیدہ بھی لکھ دو آپ نے کی فرمایا آپ پر فرمایا کرو مدح اہل دوال رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اعلان ہے اصل بھیڑے وے تو ہم سمجھ نہیں آنے آگے میں شعر پڑھے ناز شریف دے کسی نے سمجھ نہیں ہے شب رخ ہے کہ ظلف سماج یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور شب تو سمجھاوے تو بندہ 2 گھنٹے پھر چاہی دیں آل حضرت فرمایا قدو مرحا اہل دوال رضا میں دولت مندہ دی تعریف کراں
چلو شارٹ کٹ سمجھانا. ہاں جی میں نہ دنیا داراں تعریف کرا پڑے اس بلا میں میری بلا. پہلی بلا دا مطلب ہو رہے دوسری دا ہو رہے. اس مصیبت تے میری جتی بھی نہیں جاندی. دنیا داراں تعریف کرا میں امام احمد رضا ایک کدی نہیں ہو سکتا جنہیں لکھیا جناح میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبن بھبن میں دلہن سزائے مہن یہ ایسے منن کہ امن و اما تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فجوز و عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کسویں سبب بے رب جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جس اے لکھیا ہوئے کہ او کرو مدح اہل دوال رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اینا نہیں. میں منگتا حضور دوام میں کدی روٹیاں تے دین نہیں بیچیا. ہاں میں کدی نانا تے روٹیاں تے ٹکڑے تے دین نہیں بیچیا. اسانو جو بھی مل دی سرکار کو لوگ اپنا خیرات مل جاندی. اساڈا بھی الحمدللہ وہی عقیدہ ہے وہی ہے نا. اچھا بولو رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے محبوب کے صدقے عطا فرماتا ہے. دیندہ رب بھی ہے دیندہ مصطفیٰ دے وسیلے نال. آل حضرت ساری گلہ ہی مکا دیتی ہیں. آل حضرت آکھا یا رسول اللہ زمین و زمان وہ بھی تواڈے واسطے مکین و مکان جڑے تھے رہ رہے ہیں وہ بھی تواڈے واسطے. ہاں جی دھن میں زبان منہ زبان بھی تواڈے واسطے بدن میں ہے جان بدن جان بھی تواڈے واسطے. ہاں جی ہم آئے جہاں یا رسول اللہ سی آئے بھی تواڈے واسطے تے کل اٹھ سا بھی تواڈے واسطے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. آل حضرت دعائے شان ہے. بہرحال جی جناب آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا 5 صفر 1921 وصال ہو گیا. آج دیکھ لو وہ آج کی تاریخ چاندی 24 صفر 2021 5 صفر 1921 جاب دا وصال ہویا. 100 سال ہو گیا. میرے امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جھنڈا آج بھی بلند ہے. جینا کام کیتے ہو نا حضور دے جینا وفا کیتی ہوئے حضور نال آج بھی ہونا دا جڑا نا جھنڈا قائم اور دائم ہے. کسے چ لکھیا غالباً اسے چ لکھیا میں نشاک اسے چ لکھیا اسے چ لکھیا کسے چ لکھیا بار اسے لکھیا کہ ہاں ایدی دوسری شرح ہدایت کے بخشی دوسری شرح اس نے بھی لکھیا کہ جیڑا اعلیٰ حضرت دے عقیدے تو پھر جائے گا اعلیٰ حضرت دی فکر رضا تو پھرے گا او زمانے دی ٹھوکرا کھا کے گمراہ ہو جائے گا. زمانے دی ٹھوکرا کھا کے گمراہ ہو جائے گا. جیڑا انہوں نے برا آکھے گا جیڑا انہوں نے فکر تے سوچ نو برا آکھے گا جیڑا انہوں نے گال کٹے گا جیڑا انہوں نے برا بھلا آکھے گا نہ جرا نہ ساری عمر تا انہوں حضور دے قصیدے لکھے انہوں لوگوں دے قصیدے لکھے رافضی دی پہچان بھی کر دیتی خارجی دی بھی کر دیتی قادیانیت دی بھی کر دیتی. انج دسیا لوگو عاشق رسول بننا تو پھر یا رسول اللہ دے نعرے لائی جاؤ لوگ کرو عاشق رسول اللہ دے کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ انہاں بزرگوں دا سایہ قائم اور دائم فرمائے. اے عقائد گنج بخش ہیں کشف المعجوب شریف چو اے جلالی صاحب نے اپنا مرتب کی دیں. اے تو ہر بندے واسطے ضروری ہے ہر بندے واسطے. گھر رکھو پیسے میں تو تھوڑے جے لے آیا اردو بدا اپنا داتا صاحب مارکیٹ ہے نا اتو تو لب جان گے بالکل 7-8 سوال کشف المعجوب شریف فارسی دے وچوں انہوں نے جواب ہر بندہ گھر رکھے تھوڑی اولاد بد عقیدہ نہیں ہوئے گی. جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا وہی یہ دے درجے انشاءاللہ جے دے گھر بھی ہوئے گا ان دی اولاد بد عقیدہ نہیں ہوئے گی. اللہ دے کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے دے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. صحیح عقیدے